حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے درباروں اور بازاروں میں وہ خطبے دیے جس سے باطل کے ایوان لرز اٹھے۔ ابن زیاد اور یزید دونوں ملعونوں نے آپ سے یہی سوال کیا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، خدا کا کرنا کیسا دیکھا؟ دونوں ملعونوں نے آپ کو طعنہ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک دکھیا خاتون ہے جس کے بھائی، بیٹے اور عزیز و اقارب سب شہید ہو چکے ہیں، اب زخمی دل اور زخمی جگر کے ساتھ اس طرح اسارت کی حالت میں ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، سر کھلا، چادر کے بغیر دربار میں کھڑی ہے۔ ہم اس سے سوالات کر کے اس کے زخموں پر نمک چھڑکیں، اس کے زخموں کو تازہ کریں۔ تو حضرت زینب نے فرمایا، اگرچہ اقتدار کی کرسی تیرے پاس ہے لیکن اقدار کی مسند ہمارے پاس ہے۔ جواب میں فرمایا، خدا کا کرنا بہت ہی جمیل اور حسین پایا، خدا سے تو زیبائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں پایا۔ یہاں پر بی بی زینب نے ایک قدر بیان کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شاکر ہیں، اس لیے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ ہم معروف کا مجسمہ ہیں، تم منکر کے پتلے ہو، اور معروف و منکر کی جنگ میں فتح معروف کی ہوتی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اقدار کی جنگ کی فاتح تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حالات سامنے آئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقتدار کا تھا، حالانکہ اقتدار اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب اقتدار کی بات آئی تو حضرت علی علیہ السلام اقتدار دوسروں کو سونپ کر 25 سال خاموشی سے اپنے گھر بیٹھے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصل مسئلہ اقدار کا تھا، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام اقتدار سے تو محروم رہ سکتے ہیں لیکن اقدار سے نہیں۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، سب سے اہم قدر یعنی ولایت کی حمایت پامال ہو رہی ہے، ولایت کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، ولی خدا تن تنہا رہ گیا۔ 18 ذی الحج کو 1,24,000 حاجیوں کے اجتماع میں ولایت کا اعلان ہوا۔ حاجیوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ولایت کی مبارکباد دی، لیکن 2 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ولی خدا مدینے میں تنہا رہ گیا، لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نکلیں اور ولایت کا دفاع کیا۔ اپنے تن تنہا حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا، اقدار کی جنگ فتح کرنے کے لیے طرح طرح کے مصائب برداشت کیے۔ آپ فرماتی ہیں، مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں بابا جان، اگر یہ مصائب روشن دنوں پر نازل ہوتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ بی بی اس قدر روئیں کہ مدینہ والوں نے حضرت علی علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کی زوجہ بہت روتی ہیں، ہماری خواتین کو سکون نہیں ملتا، ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے بیت الاحزان سب سے پہلی تاریخی امام بارگاہ اور غمکدہ مدینے سے باہر بنوایا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بی بی یہاں آ کر رویا کرو، مدینے والوں کو آپ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ رونا صرف احساسات کا رونا نہیں تھا بلکہ یہ اقدار کا رونا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ رونا بڑا معنی خیز تھا، اسی لیے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت نامے میں اپنے خروج کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا۔ آپ کے کلمات میں جگہ جگہ اس عظیم فریضے کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب نانا کی قبر سے رخصت ہو رہے تھے تو فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، مجھے جس امر کا سامنا ہے اسے تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، میں معروف سے محبت کرتا ہوں اور منکر سے بیزار ہوں۔ علماء نے خطبہ منی کے ذیل میں یہ حصہ بھی نقل کیا ہے
جس میں اس عظیم فریضے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے علماء یہود کی مذمت کر کے اپنے اولیاء کو جو نصیحت کی ہے تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ جب خداوند متعال نے فرمایا، علماء احبار یعنی علماء یہود انہیں غلط اور گناہ گارانہ باتوں سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ اللہ کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر لعنت کی گئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے وہ نہایت ہی برا تھا۔ خداوند متعال نے ان کی مذمت اس وجہ سے فرمائی کہ اپنے سامنے ظالمین کو فساد و فحشاء اور منکرات انجام دیتے ہوئے دیکھتے، اس کے باوجود انہیں روکتے نہیں تھے، اور اس نہیں نہ کرنے کی وجہ ان ظالم اور ستمگاروں کی طرف سے انہیں پہنچنے والے فائدوں میں رغبت اور ان کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کا ڈر تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبے کے ضمن میں فرمایا، خداوند تعالیٰ نے فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس وجہ سے آغاز کیا چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اگر یہ فریضہ ادا اور قائم ہو جائے تو تمام دیگر مشکل اور آسان فرائض قائم و بپا ہو جائیں گے۔ بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی طرف دعوت، غصب شدہ حقوق کی واپسی، ستم گاروں کی مخالفت، غنائم بیت المال کی صحیح تقسیم اور صدقات کو مناسب مقامات سے لے کر حقداروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ امر بالمعروف پر تاکید کرنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آپ نے قیامت تک اس کے اصول مقرر کرتے ہوئے فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس آیت کی اپنے مبارک خون سے تفسیر کی۔ دوسروں نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ عظیم الشان مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں اپنے بیانات قلم بند کیے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کتاب خانے میں بیٹھ کر چند کتب کا مطالعہ کر کے دوسری آیات اور روایت دیکھ کر پھر جو کچھ ذہن میں آیا اسے اپنے قلم کے ذریعے ان آیات کے ذیل میں لکھا ہے۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر سخت گرمی میں بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کارزار میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اس آیت کی عملی تفسیر پیش کی اور لوگوں کو بتایا کہ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر اس آیت کی تفسیر مانگتے ہو تو اس کی تفسیر یہ ہے جو میں آج کر رہا ہوں۔ جب بھی دیکھو لوگ منکرات پر عمل کر رہے ہیں اور مثبت اقدار کو مٹا رہے ہیں، معروف پر عمل نہیں کر رہے، تو اس وقت تم پر واجب ہے کہ اقدار کی جنگ کا علم بند کرو، میری سیرت پر چل پڑو، یہ شعار اور نعرہ بلند کرو۔ مرید امر بالمعروف و انہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تقریروں کے ذریعے ممبروں پر بیٹھ کر نہیں ہوتا۔ ممبر پر بیٹھ کر کسی کو حکم نہیں دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو روکا جا سکتا ہے۔ ممبروں پر زیادہ سے زیادہ وعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے، کوئی روایت اور آیت پڑھی جا سکتی ہے یا کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ان ممبروں کی بات ہے کہ جن پر اہل علم بیٹھتے ہیں۔ بعض ممبر تو ایسے بھی ہیں کہ جن پر بیٹھے خطبا لوگوں میں جہالت اور ضلالت پھیلاتے ہیں، لیکن جو اچھے ممبر ہیں ان پر کم از کم وعظ و نصیحت اور اخلاق کے متعلق باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن وعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو تعلیم دینا، اخلاق سکھانا اور چیز ہے، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور چیز ہے۔ اس مطلب کی ایک مثال کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اگر آپ چاہیں کہ ان خلاف ورزیوں کا مقابلہ کیا جائے تو مسجد میں بیٹھ کر ممبروں سے کبھی بھی ان خلاف ورزیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ خلاف ورزیاں تو چوک میں، ہائی وے اور روڈ پر ہو رہی ہیں۔ جس کو ٹریفک کی خلاف ورزیاں روکنی ہیں وہ چوک میں جا کے کھڑا ہو جائے، وہ خلاف ورزیاں کرنے والوں کے نرغے میں کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ببانگ دہل
شرق و غرب سے آنے والوں کو حکم دے، ادھر سے آنے والوں کو روکے، ادھر سے آنے والوں کو جانے دے، اپنے اشاروں سے، اپنی سیٹیوں سے ان کو سمجھاتے ہوئے خلاف ورزیوں سے منع کرتا رہے۔ ایسا شخص کہے کہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کر رہا ہوں تو یہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عمل سب کچھ بتا رہا ہے۔ لہٰذا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کتابوں میں لکھنے سے، ممبروں پر بیان کرنے سے ممکن نہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کتابوں سے نہیں ہوتا، تقریروں اور خطبوں سے ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ معروف اور منکر معاشرے میں موجود ہیں، جہاں پر منکر پھیلایا جا رہا ہو وہاں پر جا کر منکر کو روکا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے تو بعض لوگوں نے کہا آپ مکہ میں ٹھہر جائیں، وعظ و نصیحت کرتے رہیں، ممبر پر جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کرتے رہیں، اس طرح یہ جہاد ادا ہو جائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں عراق جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، وہاں جا کر منکر سے ٹکراؤں گا جہاں سے منکر پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ تو ایسے حالات میں مومن کو چاہیے کہ اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرے بلکہ لقاء اللہ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، جب باطل سے روکنے والا کوئی نہ ہو تو اس صورت میں امر بالمعروف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اقدار کی زرہ پہن کر اقدار اور کردار کی شمشیر اٹھا کر میدان اقدار میں ڈٹ جاؤ اور اقدار کو پامال کرنے والوں کو للکارو، اسی کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اقدار کے میدان میں قدم رکھ کر اقدار کی جنگ کا آغاز کیا تو فرمایا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ میں اقدار بچائی ہیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کیا ہے، جبکہ منفی اقدار کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کیا ہے۔ یہ اقدار کی جنگ بہت قدیم عرصے سے جاری تھی، دونوں طرف سے جنگجو لڑتے رہتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ لیکن وہ کون سی اقدار ہیں کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے زندہ اور اجاگر کر کے قیامت تک روزے روشن کی طرح ثابت، مستحکم اور استوار بنا دیا کہ اب کسی یزید کی جرأت نہیں کہ ان اقدار کو اپنی جگہ سے ہلا سکے، اس لیے کہ ان اقدار کی جڑوں میں امام حسین علیہ السلام کا خون آ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور اولاد کے خون سے ان کی آبیاری ہوئی ہے۔ ناموس حسین علیہ السلام کا جہاد اس میں شامل ہے۔ یہ وہی عاشورائی اقدار ہیں، کربلائی اور حسینی اقدار ہیں جو حسینیت کی شکل میں ساری دنیا کو پیش کی گئی ہیں۔ حسینیت ان ہی عالی اقدار کا نام ہے۔ ان عالی اقدار کے مقابلے میں کچھ یزیدی اقدار ہیں جو یزیدیت کے روپ میں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ وہی منکرات، شیطانی اور غیر انسانی اقدار ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے ختم کر دیا۔ لہٰذا اب حسینیت اور حسینی اقدار کو بچانا ہے، یزیدیت اور یزیدی اقدار سے مقابلہ کرنا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا مجھ جیسا بھی ہوگا اور یزید جیسا بھی ہوگا، یعنی یہ دور تکرار ہوتا رہے گا، اقدار کی جنگ بار بار آتی رہے گی، تو اس وقت مجھ جیسا اٹھے گا، امر بالمعروف کرے گا، اقدار کی جنگ لڑے گا، یزید جیسوں کو منکرات سے پھیلانے سے روکے گا، انہیں دینی اقدار کو مٹانے سے باز رکھے گا۔ بس جو بھی امام حسین علیہ السلام کی طرح اٹھے، حسینی اقدار کو اپناتے ہوئے یزیدیت کا مقابلہ کرے، وہ حسینی ہے۔ حسینی چاہتا ہے کہ حسینی اقدار حاکم ہوں، یزیدی چاہتا ہے کہ یزیدی اقدار اور منکرات کی حکومت ہو۔
اور یہ مقابلہ ہمیشہ رہے گا، یہ اقدار کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ البتہ عاشورائی اقدار اور حسینی اقدار کو بچانے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں اپنا کر حسینی بن سکیں۔ ان کے مقابلے میں یزیدی اقدار کی پہچان بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔